السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہم صوم کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، لیکن صوم سے پہلے جیسے کہ رویت حلال ہے، اس کے کچھ مسائل ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی انشاءاللہ۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تب تک تم روزہ نہ شروع کرو، اور جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تم عید نہ شروع کرو۔ شہادت کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی آزاد اور اچھے دین والا صاحب فہم شخص جو ہے وہ شہادت دے گا تو اس کی شہادت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، وہ بھی حضرت ابن عمر سے روایت ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ علم نجوم جنتری حساب کتاب کے ذریعے سے آپ نے چاند جو ہے اس کا پتہ نہیں چلانا، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ علم نجوم جو ہے وہ جائز نہیں ہے ہمارے دین میں، اور سٹارز جو ہیں اس پہ ہم بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔ فیوچر کے حالات ہم لوگ نہیں پتہ چلا سکتے، اور وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نجومیوں کے پاس نہیں جاتے، الحمدللہ وہ لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ بہت خوبصورت احادیث انشاءاللہ آگے آئیں گی، جو میں نے ابھی ان میں سے ایک آپ کو بھی بتائی ہے، بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے میں سے انشاءاللہ ہم لوگوں نے شامل ہونا ہے۔ آپ سب نے ایک حدیث سنی ہوگی جو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ اب اللہ کے نبی جو تھے، حضرت ام سلمہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی جو ہے پورا شعبان اور پورا رمضان روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی کی طرح اگر کسی کی عادت ہے تو وہ شخص تو روزہ پورا کر سکتا ہے اپنا، یا پھر کوئی شخص جو ہے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور کوئنسیڈنٹلی ایک دن پہلے جو ہے رمضان سے وہ پیر یا جمعرات کا روزہ آ گیا تو وہ شخص بھی روزہ رکھ سکتا ہے، یا جس شخص کے قضا روزے جو ہیں، جیسے خواتین کے قضا روزے جو ہیں وہ رہ گئے تو ان کو چاہیے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی وہ قضا پوری کر لیں لازمی طور پہ۔ اور ان روزوں کی جو مناہی ہے وہ نہیں تنزیہی کی وجہ سے ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مشقت میں نہ پڑ جائیں، تو آپ سب کی آسانی کے لیے ایسا کیا گیا۔ اچھا، یوم الشک کے روزے کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عمار بن یاسر کی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی حدیث ہے یہ کہ جس شخص نے یوم الشک کو روزہ رکھا اس نے ابوالقاسم کی نافرمانی کی۔ اب یوم الشک جو ہے وہ 29ویں رات اور 30ویں شعبان کا دن ہوگا، کہ جس میں آپ کو یہ احتمال ہوتا ہے مطلع جو ہے وہ ابر آلود تھا، مطلع یا گرد و غبار تھی فضا میں تو چاند نظر نہیں آیا۔ اب شک ہے کہ آیا کہ آج رمضان کا دن ہے یا نہیں ہے، تو اس شک کے احتمال کی وجہ سے وہ لوگ جو پہلے سے روزہ رکھتے تھے اور جو جانتے ہیں روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے یوم الشک کے روزے کی، وہ تو روزہ رکھیں گے، ایسے لوگوں کو خواص کہا جائے گا، اور ان کے روزے کی نیت یہ ہوگی کہ میں آج کے دن نفل روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور ایک مکروہ نیت بھی ہوتی ہے جو نہیں کرنی چاہیے، یہی نیت کرنی چاہیے۔ مکروہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص یہ کہہ دے کہ آج میں نفل روزے یا واجب روزے کی نیت کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہی اگر آج رمضان ہے تو میں اس کے بھی نیت کرتا ہوں، یعنی یا تو آج رمضان ہوا تو مجھے اس کا ثواب مل جائے گا، یا تو میرا نفل اور واجب یا قضا پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس طرح روزہ رکھنا جو ہے مکروہ ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، قضا بھی اس کی پوری ہو جائے گی، واجب بھی ہو جائے گا، لیکن اس طرح روزہ رکھنا جو اس کی مناہی آئی ہے۔ اب وہ لوگ جو عوام ہیں جو پہلے سے روزہ نہیں رکھتے رہے یا جن کو نیت کا نہیں پتہ کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، یوم الشک کا روزہ، یوم الشک پھر بتاتی چلوں کہ 29ویں رات اور 30ویں شعبان کا دن ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح روزہ رکھ لے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اگر آج تو رمضان کا دن ہے تو میرا روزہ ہو جائے ورنہ میرا روزہ نہ ہو، تو اگر تو اس دن رمضان کا دن نہیں تھا تو اس کا روزہ اور کھانا پینا بھوک پیاس بالکل کسی کام کی نہیں رہی، کیونکہ اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی روزہ کی۔ ایسے بندے کی نیت قبول نہیں کی جاتی۔ اب کسی بھی احتمال سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی جو تھے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کسی بھی مہینے میں اتنا زیادہ دنوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے تھے جتنا شعبان مکرم میں کاؤنٹ کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے نیک نیت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔